اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جس شخص کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں اور ترقی دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ یہ نؤتیہ منہا پر جو من ہے من تبعیضیہ ہے، یعنی اس میں سے کچھ اس کو دیں گے۔ آخرت کے بارے میں تو فرمایا کہ ہم نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے ہم اس کو، لیکن دنیا کے بارے میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس میں سے کچھ ہم اس کو عطا کریں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا طالب ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ دنیا تو اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے اور اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا لقضی بینہم تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تو دیکھے گا کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فِي روضات الجنات، وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ جو چاہت کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، یعنی جو بھی ان کے دل میں چاہت پیدا ہوگی، تمنا پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چاہت کو پورا فرما دیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ام لہم ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دے رہے ہیں، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت اور رشتہ داری کی۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ، جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسنا اور حسن بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی تفسیر جمہور مفسرین سے جو منقول ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میرا اصل حق تم سب پر تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس کا اعتراف کرو اور اپنی اصلاح کرو، میری اطاعت کرو، مگر میری نبوت اور رسالت کو تم تسلیم نہیں کرتے تو نہ صحیح، مگر میرا ایک انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے کہ جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داری اور قرابتیں ہیں۔ یہ مطلب ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن کم از کم رشتہ داری اور قرابت داری کا خیال تو رکھو۔ قرابت داری کے حقوق اور صلہ رحمی کی ضرورت سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تم میں
میں تم سے اپنی اس خدمت کا جو تمہاری تعلیم و تبلیغ اور اصلاح اعمال و احوال کے لیے کرتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھو۔ بات کا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، اگر مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ یہ قرابت داری کی وجہ سے کم از کم میرے ساتھ دشمنی تو نہ کرو، باقی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں وہ آپ کی مرضی ہے، اگر اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت یہ خود ان کا اپنا فرض تھا، اس کو کسی خدمت تعلیمی اور تبلیغی کا معاوضہ نہیں کہا جا سکتا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا فرمایا کہ نہ تو میں تم سے معاوضہ مانگتا ہوں اور نہ ہی یہ ہے کہ لازمی تم میری بات کو مانو، اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تمہارا اپنا نقصان ہے، لیکن کم از کم رشتہ داری اور تعلق داری کا خیال رکھتے ہوئے میرے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ یہ مطلب ہے الا المودۃ فی القربہ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ افترا کر لیا ہے؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، کہ اللہ تعالیٰ بکلمات ہی اپنی باتوں کے ذریعے یمحو اللہ الباطل، جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایمان والوں اور نیکار لوگوں کی سنتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادتی عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر ہے کہ یقبل التوبۃ، توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماضی میں ایک جو گناہ ہو اس پر نادم ہو، یعنی جو کر لیا اس پر نادم ہو اور فی الحال اس کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہو تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے، تو یہ مکمل اور کامل توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی توبہ قبول کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے بندوں کو حساب سے رزق دیتا ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ رزق نازل ہو جائے تو لوگ فساد پر برپا کرنے لگ جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ غیث کہتے ہیں بارش کو۔ ما قنطوا من بعد ما قنطوا، ان کی نا امید ہونے کے بعد، یعنی لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب کبھی بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگے گا۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کارساز اور حمد اور ثنا کے قابل۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، یعنی اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اس میں جانداروں کو پھیلایا، ان مخلوقات کو پھیلایا۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پھیلایا ہے
تو اب وہ جب چاہے گا ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ مخلوق دنیا میں پھیل گئی ہے اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن ختم کرے گا اور دوبارہ قیامت کے دن ان کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔